اللہ 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 الرحمن الرحیم۔ عملیات ایک ایسا فن ہے جس کو دنیا کے اندر دن بدن بہت ترقی حاصل ہوتی جا رہی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں ملتی نہیں ہے قرآن حکیم کے اندر، حدیث کے اندر، کہ عملیات کا کورس، دورہ یا عملیات کی ٹریننگ یا اس کا سیکھنا اور سکھانا۔ چونکہ ہر چیز ایسا نہیں ہے کہ شروع سے چلی آ رہی ہے، زمانہ نبوت سے، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آج تک اسی طرح، چونکہ بہت سے علوم ایسے ہیں جن کو بعد میں ترتیب دیا گیا، تو یہ وقت کی ضرورت کو دیکھ کر آج اس کو ایک کورس بنا دیا گیا۔ چونکہ ایک بندہ بغیر سیکھے کام کرے گا تو اس کی ٹریننگ نہیں ہوگی۔ ٹریننگ کون سی نہیں ہوگی؟ اخلاق کی، نسبت کی۔ پھر ایک آدمی سیکھ کر کرے گا تو سیکھنے والے کو کئی چیزیں روحانی طور پہ منتقل ہو جائیں گی اور اس کا ایک نسبت قائم ہو جائے گی، ایک اس کو صحبت ملے گی، صلحاء کی معیت ملے گی، چونکہ اللہ نے فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو جب انسان اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو ان کی فکر بھی انسان کے اندر منتقل ہوتی ہے، ان کی روحانیت، اسی کو کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں کے ساتھ جب انسان بیٹھتا ہے، جب اللہ والے کوئی بھی ہیں، آپ جب ان کے پاس بیٹھتے ہیں تو بعض اوقات نہ بھی بولیں تو انسان کو منتقل ہو جاتی ہے روحانیت۔ جو امام الاولیاء حضرت مولانا خان محمد صاحب نور اللہ مرقدہ بیان نہیں کیا کرتے تھے، بیان کا مزاج ہی نہیں تھا، تقاریر کوئی نہیں کی، ان کی کوئی تقریر آپ کو نہیں ملے گی، تو آپ بس خاموش بیٹھے رہتے تھے۔ تو ان سے فرمانے لگے لوگ کہ حضرت آپ بیان کیوں نہیں کرتے، تقاریر کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری خاموشی سے وہ فیض مل سکتا ہے جو تقریر سے کسی کو نہیں ملے گا۔ روحانیت ایسی چیز ہے جو انسان کو خاموش بیٹھنے سے ہی مل جاتی ہے، ضروری نہیں کہ تقریر ہی کرے لمبی کو۔ یہ جو عملیات ہے یہ ایک فن ہے جو انسان کو روحانیت کے قریب لاتا ہے۔ روحانیت نہیں ہے اس میں، ظاہری طور پہ دیکھی جائے تو یہ روحانی علم اسے کہا جاتا ہے نا، تو یہ تو جن جادو کا علاج ہے، جادو کا علاج کر رہے ہیں آپ، جنات کا علاج کر رہے ہیں، آپ کسی کو تعویذ لکھ کے دے رہے ہیں، آپ کسی کو دم کر رہے ہیں، تو اس میں روحانی علاج کہنا جائز ہے؟ کیا بہتر ہے؟ مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کراچی میں جائیں تو جنید جمشید صاحب کی جہاں قبر ہے رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کے ساتھ ہی مولانا یعقوب صاحب کی قبر ہے، اور ان کے ساتھ بڑا لکھا ہوا ہے حروف میں روحانی معالج۔ تو وہ روحانی معالج کون سے تھے کہ آپ جب ڈاکٹر کے پاس جو اوزار ہوتے ہیں وہ بھی علاج والے اوزار کہلاتے ہیں۔ جو علم ڈاکٹری پڑھ کے وہاں تک جاتا ہے اسے بھی ڈاکٹری علم کہا جاتا ہے، کہ میڈیکل میں پڑھ رہا ہے، میڈیکل میں ہے، تو اسے بھی ڈاکٹری ہی کے زمرے میں گنا جاتا ہے۔ ایک آدمی فوج میں جاتا ہے تو اس کی جو ٹریننگ کرتا ہے، ٹریننگ کے دوران بھی فوجی کہلاتا ہے۔ سہالہ میں پولیس والے ٹریننگ کرتے ہیں، ابھی پولیس میں اس کی سلیکشن نہیں ہوئی، لیکن ٹریننگ کے دوران بھی وہ پولیس والا ہی کہلائے گا۔ آپ اگر اس علم کو روحانیت کے ساتھ جوڑنے کے لیے حاصل کریں گے کہ میں نے دن میں قرآن پاک کی آیات کو اتنی مرتبہ پڑھنا ہے، میں نے قرآن پاک کی آیات کو اتنی بار جو ہے کسی پہ دم کرنا ہے۔ اب جب آپ قرآن پاک کی آیات پڑھیں گے تو اس کا نور آپ کے اندر آئے گا،
اور قرآن پاک کو جب آپ کسی پہ پڑھیں گے تو اس پہ بھی نورانیت منتقل ہوگی۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں جی آپ تو قرآن پاک کی آیت کو عملیات کے لیے پڑھیں گے، کون سا اللہ کے لیے پڑھیں گے؟ تو مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ وظیفہ کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے حدیث میں بتائے کہ یہ وظیفہ اتنی بار پڑھیں تو یہ ملے گا، یہ پڑھیں تو مال ملے گا، یہ پڑھیں تو رزق وسیع ہوگا، سورہ واقعہ پڑھیں تو گھر سے فاقہ ختم ہو جائے گا، سورہ ملک پڑھیں اب عذاب قبر ختم ہو جائے گا، سورہ یاسین پڑھیں تو آپ کے پورے دن کی حاجات پوری ہو جائیں گی۔ کوئی اختلاف کر سکتا ہے ان وظائف میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وظائف بتائے ہیں، جب ایک بندہ پڑھے گا کہ عذاب قبر ختم ہو، رزق وسیع ہو، فاقہ ختم ہو، حاجتیں پوری ہوں، تو گویا اس نے اللہ کے لیے تو نہیں پڑھا، اپنی حاجتوں کے لیے پڑھا۔ پھر یہی اشکال ہوگا نا، ایک بندہ کہے جی میں صبح سورہ یاسین پڑھ کے آیا ہوں، کس لیے؟ کہ میری مشکلات آج پورا دن حل ہو جائیں۔ تو تم نے اللہ کے لیے تو نہیں پڑھا۔ یہ اعتراض کرنا والا اعتراض ہی کرتا ہے، آپ نے اس کو بتلانا ہے کہ بھائی اللہ کے لیے پڑھا ہے، لیکن اللہ کا کلام پڑھا ہے، مخلوق کو پڑھ کے سنایا، مخلوق پر دم کیا، میں نے تلاوت کی۔ چونکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے 100ویں مرتبہ زیارت میں فرمایا امام احمد سے کہ جو قرآن کو سمجھ کے پڑھے یا بلا سمجھا پڑھے، دونوں صورتوں میں وہ میرے قرب کا ذریعہ بن جائے گا اس کا۔ فرمایا نہیں فرمایا؟ تو اب ایک آدمی کو سمجھ نہیں ہے، ویسے ہی پڑھ رہا ہے، اور ایک آدمی کو ترجمہ بھی پتہ ہے، آپ علماء ہیں، آپ اگر اس کے ترجمے کو بھی سامنے رکھ کے اس پہ پھونکتے ہیں تو آپ بھی پڑھ رہے ہیں، تو کیا آپ فیض سے محروم ہو جائیں گے؟ آپ اگر مریض آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ ہر مریض پہ ایک آیت پڑھ کے دم کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں، لمبے چوڑے کو چھوڑ دیں، آپ خالی اتنا کہتے ہیں سلام قولا من رب الرحیم، اتنا آپ نے کہا اور اس مریض کے اوپر آپ نے دم کر دیا، دوسرا مریض آیا آپ نے پھر دم کر دیا، تیسرا آیا اس پہ دم کر دیا، اگر آپ نے دن میں 100 آدمیوں پہ یہ دم کیا تو 100 مرتبہ ایک آیت، تو اس کی ایک حرف پر 10 نیکیاں، تو آپ کا نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں آ جائیں گی؟ اور آپ کو اگر سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم یہ عادت پڑ گئی پڑھنے کی، سارا دن جو پڑھا آپ نے مریضوں پہ، کنڈکٹر کو عادت پڑ جاتی ہے، خواب میں بھی آوازیں لگا رہا ہوتا ہے لاری اڈے کی، ایسے ہی ہے، دودھ والا دودھ کی آوازیں لگا رہا ہوتا ہے۔ اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہے کہ آپ خواب میں بھی، نیند میں بھی، بے ہوشی میں بھی سلام قولا من رب الرحیم کہتے رہے۔ یہ ایک اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری کمزوریوں کی وجہ سے، چونکہ ہمارے اندر بہت کمزوریاں ہیں، ہم ان اولیاء تک کہاں پہنچ سکتے ہیں جو مجاہدات اور تصوف میں اتنے عروج پر تھے کہ آج وہ مجاہدے بھی ختم ہیں تقریباً، اور وہ سلسلے بھی جو ہے مشق کے وہ ختم ہو چکے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ضعف کی وجہ سے، کمزوریوں کی وجہ سے ہمیں یہ طریقہ ایک عطا فرمایا، اور ہمارے بڑوں نے اس پر ہماری رہنمائی کی ہے، بے شمار کتب موجود ہیں، آزاد ہم بھی نہیں ہیں اس میں کہ اپنی مرضی کے مطابق کریں کہ میں نے بس خود ہی یہ آپ کو سنا دیا اور آپ کو بتلا دیا، نہیں، ہماری نسبت بڑوں کے ساتھ ہوگی تو اس میں برکت آئے گی۔ نسبت کے بغیر کسی کی کوئی وقت نہیں ہے۔ بڑوں کا ادب، احترام، اکابرین کا اس لیے ضروری ہے ہمارے ہاں کہ جب تک کسی کا ادب و احترام نہیں ہوگا تو اس کی فیوزات بھی منتقل نہیں ہوں گی۔ تو اس لیے پاس آپ نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، قرآن پاک کا ایک حرف پڑھ کے کسی پہ دم کر دیا، کسی کو آپ نے کہا کہ بھائی آپ نے سورہ اخلاص 100 بار پڑھنی ہے، آپ نے کسی کو کہا کہ آپ نے سورہ اخلاص روزانہ 100 بار پڑھنی ہے، اس نے جا کے شروع کر دی، تو وہ آدمی اللہ کے قریب ہوا یا دور ہوا؟ اور آپ اسے اللہ کے قریب کرنے والے بن گئے یا نہیں بن گئے؟ اب نیت پہ فرق ہے نا۔
اب اس کی 100 مرتبہ سورہ اخلاص کا مقبول ثواب آپ کے نامہ اعمال میں چلا جائے گا۔ اور یہ الفاظ کس کے ہیں؟ نہیں، یہ ہے تو حضور کی بات، لیکن یہ الفاظ جو میں بتا رہا ہوں مقبول ثواب، یہ اس آدمی کے الفاظ ہیں، میں نے اپنے کانوں سے سنے ہیں، جن کو ساری دنیا کا مفتی اعظم کہا جاتا تھا، جن کا فتویٰ دنیا کے ساری جگہ چلتا تھا، مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، تبلیغی جماعت کے بڑے بزرگ تھے۔ انہوں نے کہا جو تم کسی کو نماز پہ لگاتے ہو، تمہاری نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس کی مقبول نماز تمہارے نامہ اعمال میں چلی جائے گی۔ یہ کتنی بڑی بات انہوں نے کہی، مطلب بغیر دلیل کے نہیں ہے، چونکہ ہمارے میں نے اپنے کانوں سے یوں بیٹھ کے سنا ان کی زبان سے۔ اور آپ دیکھیے کہ آپ نے کسی کو کہا کہ بھئی نماز عشاء کے بعد یہ پڑھنا ہے، تو اس نے عشاء کے بعد پڑھا نا۔ اب آپ کی بات کو جتنی وہ وقت دے گا اتنا اپنے والد کی بات کو نہیں دے گا۔ ہمارا معاشرے میں لوگ پریشانیوں میں ایسا ہی کرتے ہیں، تویز جس سے لیتے ہیں، دم کرواتے ہیں، ڈاکٹر کی بات کو پھینک دیتے ہیں، اس کا نہیں۔ اب ایک ہے کہ آپ انہیں چھوڑ دیں، بس چھوڑو جی یہ تو شرک والا کام ہے، ایک ہے آپ ان کو لیں اور ان کو موحد بنا دیں، توحید والا بنا دیں، ان کو علماء کے قریب کر دیں، ان کو دین والوں کے قریب کر دیں، مسجد کے قریب کر دیں، یہ بہتر ہے یا آپ ان کو مشرک کہہ کے، شرک والا کام کہہ کے چھوڑ دیں اور غیر جو باطل لوگ ہیں ان کے ہاتھوں میں وہ چلے جائیں؟ یہی طریقہ ہے۔ اب آپ یہ عملیات کا اس لیے ضروری ہے، عملیات کا اس لیے ہم کہتے ہیں عملیات کا کام وہ سیکھے جو اس کی جو ہے استطاعت اہل ہو، جو اس کے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے متی الساعہ، کب آئے گی قیامت یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب نااہل کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھو جو اس کے اہل نہیں ہے اور وہ کام کر رہا ہے تو سمجھ لو قیامت قریب ہے۔ آج ہر کام نااہل کر رہے ہیں، جو اہل نہیں ہے جس کام کے وہ کام کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے پاس دیکھیں گے ظاہر رش ہے لوگوں کی تو ہر بندہ کہے گا میں عملیات ہی کروں، ڈاکٹر کے پاس ظاہر رش ہے تو کہیں گے جی میں بھی کوئی ڈاکٹری کا شروع کر دوں، جنرل سٹور میں زیادہ رش دیکھا، بیکری پہ زیادہ رش دیکھا، مثال طور پہ تو کہیں گے جی اس کا کام یہ انسان، آپ ایک کام کو صحیح طرح سیکھیں، اس میں قربانی دیں۔ یہاں بیٹھنے تک پیچھے قربانی کسی کو نہیں پتہ ہوتی، یہاں بیٹھنا سب کو نظر آتا ہے، پیچھے جو قربانیاں ہیں وہ ہر انسان دے کر جب وہاں پہنچتا ہے تو پھر انسان کو خود بخود ایک کیفیت بن جاتی ہے۔ تو اس کے لیے آپ مخلوق کے ساتھ تعلق اپنا مضبوط کریں، مخلوق کی خدمت کا، ان سے اپنے مریض جو آئے علاج کے لیے آئے، دم کے لیے آئے، اسے گاہک سمجھ کے ڈیل نہیں کرنا بلکہ اس کو اللہ کا بندہ سمجھ کے ڈیل کرنا ہے۔ اگر آپ بھی کہیں گے تو چلو آ گیا ایک بندہ ہو گیا، اس سے چھکا لگ گیا، دوسرا آ گیا اس سے چھکا لگ گیا، تو چلو یہ 4 بندے بہت ہیں دن کے، ایسے ہی ہوتا ہے نا آج کل۔ میں آپ کو واللہ بتاؤں، میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، اللہ کی قسم کھائے کہتا ہوں آج دن تک میں نے پیسے کی، مالدار بندوں کی لالچ ہی نہیں کی ہے، اتنی بھی نہیں، مجھے ہے ہی نہیں۔ میں بندوں سے بھاگتا ہوں، بندے پیچھے آتے ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا یہ مالدار ہے، یہ غریب ہے، یہ امیر ہے۔ یہ جب تک کیفیت نہ ہو برابر۔ ایک بندے نے مجھے فون کیا جی میں آپ کو 8 لاکھ روپیہ مسجد کے لیے بھیجنے ہیں، تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھیج دیں۔ کوئی تبدیلی نہیں آئی، واللہ بتا رہا ہوں۔ 2 دن کے بعد اس نے مجھے فون کیا کہ جی میرے لیے کوئی مسئلہ بن گیا تو میں نہیں دے سکتا۔ میں نے کوئی بات نہیں، خود ہی اس نے ہاں بھی کی، خود بھی۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں اتنی بھی تبدیلی نہیں آئی کہ نہیں دو، مجبوری ہے، ضرورت ہے۔ کیا ضرورت ہے؟ جب ابھی سے نیت خراب ہوگی تو بعد میں بلڈنگ ہی خراب کھڑی ہوگی۔ مالداروں سے مرعوب نہیں ہونا، یہ پہلا علم ہے، بنیاد ہے اس کی۔
پیسے والا ہے تو اپنے گھر میں ہے، ہمیں اللہ نے دین دیا ہے۔ کیا کہتے تھے؟ لولا ھذا الدنانیر، حضرت جو ہے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اشرفیاں ہاتھوں میں رکھ کے 10,000 سونے کی اشرفی، 6.5 ماشے کے ایک اشرفی ہوتی ہے سونے میں، آدھا تولہ کے قریب، یوں اچھالتے تھے اور موطا امام مالک کا درس دیا کرتے تھے۔ یوں مجمع کتنا ہوتا تھا، اس کو باقاعدہ طور پہ امام بخاری نے اپنی تاریخ کی کتاب کے اندر لکھا کہ 10,000 مجمع تھا۔ امام بخاری ان کے شاگرد ہیں۔ امام بخاری کے میں ادھر مدرسے میں گیا، اس مدرسے کو میں دیکھ کے ہم حیران ہو گئے، تو وہاں ہمیں قاری حنیف جلندری صاحب نے بتایا کہ مفتی رفیع صاحب نے مجھے فرمایا تھا کہ اس مدرسہ کے اندر ایک مرتبہ امام بخاری کے شاگردوں کی پگڑیاں گنی گئیں تو 50,000 تھی۔ 50,000 شاگرد ان کے بیٹھتے تھے۔ تو عبداللہ ابن مبارک کے پاس رئیس زادے، وزیر زادے، بادشاہ زادے، تو آپ یوں اچھالتے ہوئے درس دیتے تھے۔ تو ایک کہنے لگا حضرت یہ عجیب بات ہے، آپ سونے کی اشرفیاں اچھال اچھال کے درس دیتے ہیں، یہ دکھلاوا نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا لولا ھذا الدنانیر، یہ جو دنانیر ہیں اگر میں ہاتھ میں نہ پکڑوں تو یہ لتمنت بنا ھؤلاء الملوک، یہ بادشاہ زادے مجھے اپنے ناک پونچھنے کا رومال بنا لیں، مندیل کہتے ہیں نا ٹشو کو، مجھے ٹشر بنا لیں، مندیل بنا لیں مجھے۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں، عامل کا یہ کام ہے، علماء کا بھی یہی کام ہے، بتانا چاہتا ہوں جو تمہارے پاس ہے وہ ہمارے پاس بھی ہے، جو ہمارے پاس علم ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ عامل جب ایسے ہوگا نا استغنا والا، پھر دنیا پیچھے آئے گی، آپ دیکھیے گا، پھر لوگ آپ سے بھاگیں گے، نہیں کہیں گے وہ ہاتھ ملایا تو کہیں چندہ ہی نہ مانگ لیں۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ ریکارڈنگ کا جائے گی، میں تھائی لینڈ میں جن کا مہمان تھا وہ ڈائمنڈ کے بزنس مین تھے، ایک نہیں 8-10 لوگ، بڑی مارکیٹ ہے ان کے، وی آئی پی، انہوں نے کھانا پینا، رہائش، پروٹوکول، ہر چیز۔ مجھے اتنا سا بھی کوئی ان سے ہرس لالچ نہیں ہوئی، لی بھی نہیں آج تک، اور بس جو کھایا، جو اکرام کیا، اس کے بعد وہ مجھے آج تک خوشی اور فون کرتے ہیں، جہاں میں ہو کر آتا ہوں مجھے پیچھا ہی نہیں چھوڑتے، اتنی محبت کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کو تو متنفر ہو جانا چاہیے، وہ جی عامل صاحب آئے تو پیسے کھا گئے اور یہ کام کیا اور وہ کام کیا، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ آپ جا کے پوچھیں، ابھی کل پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب ان کے پاس جا کے ٹھہر رہے ہیں تھائی لینڈ میں، بینکاک۔ مجھے آج فون پہ کہہ رہا تھا کل حضرت آ رہے ہیں، میں آپ کی بات کراؤں گا، میرے گھر ٹھہریں گے۔ یہ محبت کہاں سے ملتی ہے؟ یہ ہمیں اس علم کی وجہ سے ملی ہے، جو میں نے آپ کو بتایا۔ آپ کو ملے گی ایسے ہی جب ان کے مال پہ نظر دکانداری سمجھ کے نہیں ہوگی۔ ہم نے خادم ہے دین کے، بس یہی کم ہے کہ اللہ ہم سے کام لے رہا ہے دنیا میں، یہ بندہ سوچے۔ زندگی گزر رہی ہے، لوگ اچھے الفاظ میں یاد کر رہے ہیں، اس سے بڑی اور سعادت کیا ہے؟ اور آپ کو ایک وظیفہ جو شروع اب کرنا ہے آپ نے، میں نے بیچ میں آپ کو ٹچ دیا ہے اس کا، کون سا وظیفہ؟ ہاں، یہ جامع وظیفہ ہے، پوری سورہ یاسین کا نچوڑ ہے یہ آپ کی مشکلات کو ایسے حل فرمائے گا، جو آپ کے ارد گرد مشکلات بھی ہیں کافی، آپ میں سے بہت گھرے ہوئے ہوں گے، ہر بندہ مشکلات میں گھرا ہوا ہے، کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں جو مشکلات میں نہ ہو، لیکن کوئی ایسے ہیں جو مخلوق کے سامنے ذکر کرتے ہیں، کوئی اللہ کے سامنے ذکر خالی کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ وظیفہ آپ کو بڑا مضبوط کرے گا، ایمانی لحاظ سے بھی اور اعمال کے لحاظ سے بھی، چونکہ آپ کی بیس بڑی مضبوط ہے۔ جو آپ کو چلوں کی بیس کرائی ہے وہ اتنی مضبوط ہے کہ مجھے ابھی ایک بہت بڑے عالم ہیں، میں نام نہیں لیتا، ان کے ہزاروں شاگرد ہیں ان کے، تو انہوں نے مجھ سے یہ چلا کیا، کراچی کے ہیں، بڑے استاذ المحدثین ہیں، تو کہنے لگے مجھے ایسی روحانیت محسوس ہوئی ہے کہ میں اپنے آپ کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہا ہوں۔ یعنی اتنا قرآن پاک کا یہ وظیفہ مضبوط ہے جو آپ نے کیا۔
بڑے بڑے علماء نے اس پہ خوشی کا اظہار کیا ہے۔ تو اب یہ آپ کو بیچ میں ہوتا ہے نا تھوڑا بہت جو بیم ڈالا جاتا ہے، یہ مضبوط آپ کو کرے گا۔ سلام قولا من رب الرحیم۔ آپ نے اس کو روزانہ پڑھنا ہے اور 571 مرتبہ پڑھنا ہے، 571 مرتبہ، اور اس کو آپ نے بیٹھ کے پڑھنا ہے۔ اس کے اول آخر آپ نے 11 بار نماز والا درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کو آپ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ مصلی جیسے پہلے بتایا، اگر کہیں کوشش کریں سفر نہ کریں، پوری ایک ہی جگہ پہ کریں۔ کوئی بہت مجبوری آ جائے تو پھر اپنا مصلی وہ رکھ لیں پکا۔ تو اس میں اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے۔ جب مشکلات آتی ہیں، انسان ایسے بعض اوقات بیماریوں میں مشکلات میں گر جاتا ہے، تو اس کو تکرار شروع کر دے، کثرت سے پڑھنا شروع کر دے، انسان کے مسائل حل ہو جاتے ہیں، پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اور جب آپ یہ کر لیں گے تو آپ اس میں کسی کو ہی بتائیں، آپ بتائیں گے تو اس کو بھی اس کا فیض ملے گا۔ ویسے تو قرآن ہے، قرآن پاک میں اللہ نے شفا رکھی ہے، لیکن اس آیت کریمہ کو لوگ مرض الموت والوں کے سامنے پڑھا کرتے تھے، بلکہ جس آدمی کو موت کے وقت اس کے پڑھنے کی توفیق مل جائے، اس کی کامل ایمان پر موت یقینی سمجھی جاتی ہے۔ کہ بعض لوگ مرتے ہوئے ان کو، مجھے ابھی میں گیا ڈربن میں، تو وہاں مجھے ایک دوست نے دعوت کی، دنیا دار لوگ تھے وہ، تو انہوں نے کہا جی جب مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہارٹ اٹیک ہوا تو میں اسپتال ان کو لے کے گیا تھا، تو بہت بڑا بزنس مین ہے وہاں کا، ان کا معتقد ہے، تو ناشتہ اس کے گھر میں تھا، تو مجھے کہنے لگا میں ان کے ساتھ تھا، آخری جملہ جو ان کی زبان سے نکلا ہے سلام قولا من رب الرحیم تھا۔ اللہ نے اس کی برکت سے جنت البقیع میں قبر عطا فرمائی ہے، آج بقیع میں دفن ہے۔ تو یہ جملہ خالی وظیفہ چلنا نہیں ہے، اس کو اس چیز کو سامنے رکھ کر پڑھنا ہے۔ جب آپ دیکھیں رش میں پھنس گئے ہیں، ٹریفک ہے یا کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے یا کوئی دھرنا یا کوئی ایسا روڈ بلاک ہے یا ایسے کوئی ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، تو اس کو زور زور سے پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ساری صورتوں کو ختم فرما دے گا، دور فرما دے گا آپ سے، عافیت سے آپ کو وہاں سے نکال دے گا۔ ایسے ہی بہت سے معاملات ہیں جہاں انسان بالکل دماغ فیل ہو جاتا ہے، عقل فیل ہو جاتی ہے، تو انسان اس کو تکرار کرے۔ بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں، انسان، عورتیں، مرد کہتے ہیں اب ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی، ہم عاجز آ گئے ہیں فلاں سے، فلاں کے کاموں سے، فلاں کی باتوں سے۔ تو اس جملے کو، آیت کریمہ کو آپ تکرار کریں، کثرت سے پڑھیں، چلتے پھرتے ہوئے پڑھیں، آپ اپنا اس کو وظیفہ بنا لیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کی روحانیت، نورانیت عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد اللہ 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 اللہ